انگریزی الفابیٹ ایس کی شکل میں دکھائی دیتا ہے۔ ویتنام کی کلچر میں آپ کو چائنا، جاپان، فرانس اور امریکہ کا رنگ خوب نظر آئے گا۔ ویتنام میں نئے سال کے پہلے دن کو ٹیٹ کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے پہلے دن کی پہلی صبح کا جشن۔ ویتنام میں بھی سال نو کو خوش آمدید کہنے کے لیے لوگ گھروں کو صاف کرتے ہیں اور انہیں تازہ پھلوں کی ٹہنیوں اور پھولوں سے سجاتے ہیں، خاص طور پر گلابی پھولوں اور چھوٹے سنتروں سے۔ پیچ بلاسم کا گلابی رنگ توانائی کی علامت ہے، جبکہ چھوٹے چھوٹے سنترے اور ان کی تازہ ٹہنیاں خوشحالی کو ظاہر کرتی ہیں۔ دوستو، ویتنام میں الیکٹرونکس کی صنعت پر بہت زیادہ توجہ دی جا رہی ہے، اور اس سے یہ بھی اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ ویتنام 2025 تک دنیا کی 21ویں سب سے بڑی معاشی قوت بن جائے گا۔ تیل، زراعت اور صنعت کے بعد سیاحت بھی ویتنام کی معیشت کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ سیاحت ایک ایسا شعبہ ہے جو کسی بھی ملک کو کچھ ہی عرصے میں بلندیوں پر لا سکتا ہے، اور اسی وجہ سے وہاں کی حکومت سیاحوں کو متوجہ کرنے کے لیے آسانیاں پیدا کر رہی ہے، اور ویتنام میں ہر سال تقریباً 1.5 کروڑ لوگ سیاحت کی غرض سے آتے ہیں۔ دوستو، ہم سب نے شوز مارکیٹ، کلاتھ مارکیٹ، موبائلز مارکیٹ تو دیکھے ہوں گے، لیکن ویتنام میں ہر ہفتے ایک منفرد مارکیٹ لگایا جاتا ہے جس کا نام لو مارکیٹ ہے۔ اس مارکیٹ میں کنوارے لڑکے اور لڑکیاں اپنے لیے پارٹنرز کو پسند کرتے ہیں اور شادیاں کرتے ہیں، اور ہم میں سے اکثر لوگ ڈیٹ یا ڈیٹنگ کرنے جاتے ہوں گے، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ لفظ کہاں سے آیا؟ ڈیٹنگ لفظ بھی ویتنام سے نکلا ہوا ہے، ویسٹرن سے نہیں نکلا ہوا۔ اور جو لو مارکیٹ ہے یہ پوری دنیا میں سب سے پرانا مارکیٹ ہے، اور یہاں جو کپلز ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو اسے ڈیٹنگ کہا جاتا ہے، اور کپلز پہلی ملاقات میں ایک دوسرے سے عمر کے بارے میں لازمی پوچھیں گے اور شادی شدہ ہے یا نہیں، ایسے پرسنل سوالات پہلی ہی ملاقات میں پوچھے جاتے ہیں۔ ویتنام کا ایک علاقہ جسے بن چا کہا جاتا ہے، اور اس علاقے کا پانی بہت زیادہ گرم ہے، اور اتنا گرم ہے کہ اگر انڈے کو بھی اس میں ڈال دیا جائے تو وہ چند ہی سیکنڈوں میں ابل جائے گا۔ دوستو، ویتنام میں ایک ایسا دریا بھی موجود ہے جسے پرفیوم ریور کہا جاتا ہے، اور اس کا پانی نہایت ہی خوشبودار ہے۔ دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ موسم خزاں میں دریا کے کنارے پر خاص قسم کے پھول اگتے ہیں، اور وہاں کے لوگ یہ پھول دریا میں ڈال دیتے ہیں، اسی وجہ سے دریا کا پانی نہایت خوشبودار ہو جاتا ہے۔ ویتنام میں چاولوں سے بنائی جانے والی شراب وہاں کے لوگ بڑے شوق سے پیتے ہیں، جسے بنانے کے بعد پوری بوتل میں ایک زندہ سانپ ڈال دیا جاتا ہے، اور اس شراب کو سنیک وائن کہا جاتا ہے۔ ویتنام میں آپ کو سڑکوں پر گاڑیاں بہت کم دکھائی دیں گی، اور ہر طرف بائک ہی بائک نظر آئیں گے۔ ایک اندازے کے مطابق ویتنام میں ہر وقت 1 کروڑ بائکس روڈز پر چل رہی ہوتی ہے، اور پورے ویتنام میں تقریباً 3 کروڑ 80 لاکھ کے قریب موٹر سائیکل رجسٹرڈ ہیں۔ ویتنام میں کچھوے کو خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور وہاں کے لوگ کچھووں کو اپنے گھروں میں اسی طرح پالتے ہیں جیسے دوسرے پالتو جانوروں کو ہم پالتے ہیں، اور وہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ کچھوا گھر میں پالنے سے عمر لمبی ہوتی ہے اور زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں۔ ویتنام میں بے روزگاری بہت ہی کم ہے، جو کہ صرف 5% ہے، اور وہاں کا ہر بندہ کوئی نہ کوئی کام لازمی کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہاں کے لوگ بہت زیادہ محنتی ہیں، اور اسی وجہ سے تو ویتنام بہت ہی جلد سنگاپور جیسے ترقی یافتہ ملک کو بھی عنقریب پیچھے چھوڑ دے گا۔ نگویار ویتنام میں لڑکی اور لڑکے کا سب سے زیادہ رکھا جانے والے نام ہے۔ ہالونگ بے دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے، اور یہ بھی ویتنام میں ہی موجود ہے۔ دوستو، ویتنام جانوروں اور درختوں کی افزائش کے حوالے سے دنیا بھر میں 16ویں نمبر پر آتا ہے۔ ویتنام میں 16,000 اقسام کے درخت، 840 اقسام کے پرندے، 310 اقسام کے جانور، اور 78 اقسام کے ایسے جانور کی ہے جو نہ تو پرندوں میں شمار ہوتے ہیں اور نہ ہی جانوروں میں۔ دوستو، اگر آپ کو کاجو پسند ہے تو ویتنام آپ کے لیے ایک پرفیکٹ کنٹری ہے، اور پوری دنیا میں کاجو ایکسپورٹ کرنے والا پہلا بڑا ملک ہے، اور پوری دنیا کے 37% کاجو صرف اسی ایک ملک میں پیدا ہوتے ہیں۔ ویتنام میں چاول بڑی مقدار میں کاشت کیے جاتے ہیں، اور ویتنام چاول کی کاشت کے حوالے سے دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر آتا ہے، اور کافی کے ایکسپورٹ کے حوالے سے بھی ویتنام دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر آتا ہے، اور پوری دنیا کی 20% کافی ویتنام ہی پیدا کرتا ہے۔ اور ویتنام کو کنگ آف بلیک پیپرز بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ویتنام کالی مرچ پیدا کرنے والا دنیا کا پہلا بڑا ملک ہے، اور پوری دنیا کی 40% کالی مرچ یہاں ہی اگائی جاتی ہے۔ ویتنام کو دریاؤں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ویتنام میں 392 دریا بہتے ہیں، اور ان دریاؤں کی کل لمبائی 6,734 کلومیٹر ہے، اور یہ دریا ویتنام کے ہر کونے میں بہتے ہیں۔ اور ویتنام کی شمال کی جانب سرخ دریا بہتا ہے، اور جنوب کی جانب دریا میونگ بہتا ہے، اور یہی دریا میونگ کاشتکاروں کو پانی مہیا کرتا ہے۔ ویتنام میں سب سے
زیادہ کھیلی جانے والی کھیل فٹ بال ہے اور اس کے علاوہ مارشل آرٹس، ٹیبل ٹینس اور والی بال بھی بڑے پیمانے پر کھیلی جانے والی کھیلیں ہیں۔ سان ڈو غار ویتنام میں واقع ایک غار ہے جو صوبے کوانگ بان میں ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی غار ہے۔ اس غار کو ایک مقامی شخص نے 1991 میں دریافت کیا۔ ایک برٹش ٹیم نے اس غار پر مزید تحقیق کی اور اس کا پتہ لگایا اور باضابطہ طور پر 2009 میں اس غار کی دریافت کے بارے میں اعلان کیا گیا۔ اس غار کی گہرائی زیادہ سے زیادہ 150 میٹر اور لمبائی زیادہ سے زیادہ 9000 میٹر ہے۔ اس غار کے اندر ایک دریا بھی بہتا ہے۔ ویتنام میں تحائف دیتے وقت کچھ اصولوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر کیلا کسی کو تحفے میں دے رہے ہیں تو مت دیجیے گا، کیونکہ کیلے کا مطلب ویتنامی زبان میں ناکام ہوتا ہے۔ اور اگر نئے شادی شدہ جوڑے کو تحفہ دیتے ہیں تو کبھی بھی کپ اور شیشے تحفے میں نہ دیں، جیسے کہ مقامی زبان میں ان کا مطلب الگ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ وہاں جائیں تو ان اصولوں پر لازمی عمل کریں۔ اگر آپ ویتنام جا رہے ہیں تو دوران سفر یا کسی سے بھی بات کرتے وقت انگلی سے اشارے نہ کریں۔ اگر آپ وہاں کسی کو انگلی سے اشارہ کریں گے تو یہ وہاں بدتمیزی کی علامت سمجھا جاتا ہے اور لوگ نفرت کرنے لگ جائیں گے۔ اور اشارہ کرتے وقت اپنا پورا ہاتھ استعمال کریں۔ دوستو، ویتنام کی حکومت اپنے لوگوں کے لیے فلاحی کاموں پر بھرپور توجہ دیتی ہے اور اسی وجہ سے وہاں کا ہر شخص ہی پڑھا لکھا ہے اور ویتنام کا لٹریسی ریٹ تقریباً 98% تک پہنچ چکا ہے اور وہاں ہر شخص کے لیے تعلیم بالکل فری مہیا کی جاتی ہے۔ ویتنام میں ایک ایسا پل بھی پایا جاتا ہے جس کا نام لانگ بین برج ہے۔ وہ اسی شخص نے ڈیزائن کیا تھا جس نے ایفل ٹاور کو ڈیزائن کیا تھا۔ ویتنام میں 8 یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹس بھی موجود ہیں جو یا تو ثقافتی ہیں یا دونوں قدرتی اور ثقافتی سائٹس ہیں۔ دوستو، اگر ہم ویتنام کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ویتنام 20ویں صدی میں ایک طویل جنگ سے گزرا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد فرانس پہلی انڈو چائنا جنگ میں نو آبادیاتی طاقت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے واپس آیا، جس سے ویتنام 1954 میں فتح یاب ہوا۔ ویتنام کی جنگ اس کے فوراً بعد شروع ہوئی۔ یہ کمیونسٹ شمالی کے درمیان جنگ تھی جسے سوویت یونین اور چین کی حمایت حاصل تھی، اور کمیونسٹ مخالف جنوبی کے درمیان جنگ تھی جسے امریکہ کی حمایت حاصل تھی۔ 1975 میں شمالی ویتنام کی فتح کے بعد ویتنام 1976 میں کمیونسٹ پارٹی آف ویتنام کے تحت ایک وحدتی سوشلسٹ ریاست